بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سرکاری ملازمین، پینشنرز اور فیملی پینشنرز کے لیے خوشخبری۔ گریڈ 1 سے 17 تک اسپیشل الاؤنس ایک بہت بڑی خوشخبری ہے جو کہ شیئر کریں گے اس ویڈیو میں۔ اس کے ساتھ بجٹ جو ہے کل 4 بجے پیش ہوگا اور تنخواہوں میں 20 سے 25% اضافے کا امکان ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں، ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ اپڈیٹ رہیں۔ ناظرین، ابھی آپ نے رحمان علی باجوہ صاحب کا ایک کلپ سنا، تو اس میں نامنظور کی بات ہو رہی ہے۔ اصل میں جو بجٹ پیش ہو رہا ہے اس میں ایک اچھا خاصا اضافہ نہیں ہو رہا، اس حوالے سے دھرنا دیے ہوئے ہیں اور اسلام آباد میں کافی ٹائم سے دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک آفس میمورنڈم ہے جو کہ آپ سے ہم شیئر کر رہے ہیں۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بی پی ایس 1 سے لے کے بی پی ایس 3 تک 15,000 اور بی پی ایس 4 سے 6 تک 18,000، 7 سے 10 تک 25,000، 11 سے 15 تک 35,000 اور 16 سے 17 تک 50,000 پہ اسپیشل الاؤنس کا پر منتھ اضافہ کیا گیا ہے۔ ایک طرف تو یہ بات چل رہی ہے اور یہ نوٹیفیکیشن ہے اسپیشل الاؤنس 2024 گورنمنٹ آف سندھ فائنانس ڈپارٹمنٹ کا ایک نوٹیفیکیشن ہے جو کہ آپ سے ہم نے ابھی شیئر کیا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ بات چل رہی ہے اور دوسری طرف غیر منصفانہ الاؤنسز کی تقسیم نامنظور۔ یہ رحمان علی باجوہ صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر دھرنا دیے ہوئے ہیں اسلام آباد میں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے احتجاجی مظاہرہ اس کے لیے شدید قسم کے احتجاجی مظاہرے کے لیے اعلان کیا ہے کہ جس دن دھرنا ہوگا اس دن احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا، ریلی نکالی جائے گی اور جو ملازمین کے حقوق ہیں ان کی بات کی جائے گی، اور اسپیشلی جو تنخواہیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پینشن ہے ان میں ایک اچھے خاصا اضافہ جو کہ مطالبہ ہے اس کے مطابق اگر نہ کیا گیا تو یہ دھرنا جاری رہے گا اور یہ دھرنا بڑھایا بھی جائے گا، اور پورے ملک میں یہ دھرنا تمام سرکاری ملازمین اور پینشنرز دیں گے، یہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ اعلان کیا ہے۔ ناظرین، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آفس میمورنڈم ہے، ایک اسپیشل الاؤنس فار دی اسٹاف posted in the office of the finance secretary فائنانس ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ۔ ناظرین، ایک طرف آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسپیشل لوگ جو ہیں ان کے لیے ابھی بجٹ کا بھی اعلان نہیں کیا گیا، اور اس کے علاوہ جو اسپیشل الاؤنسز کا اعلان کیا گیا۔ جی، مہنگائی بھی ہے، یہ بات ہم پہلے کر رہے ہیں اور باجوہ صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو غیر منصفانہ تقسیم ہے اس کو روکا جائے۔ اگر مہنگائی ان لوگوں کے لیے فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ایک مخصوص لوگوں کے لیے ہے تو یہ مہنگائی تمام ملازمین اور تمام لوگوں کے لیے ہے، اور اسی حساب سے یا تو پھر سب کے لیے بڑھائی جانی چاہیے، تنخواہ سب کی برابر بڑھائی جائے، اسپیشل الاؤنس بھی دیا جائے تاکہ جو مہنگائی سے پسی عوام ہے اس کو ریلیف مل سکے، خاص طور پہ جو سرکاری ملازمین اور پینشنرز ہیں ان کے لیے۔ باجوہ صاحب نے یہ اخبارات میں بھی آ رہا ہے کہ طاقت کے مظاہرے کا اعلان کیا ہے، اور اسلام آباد میں جو ہے وہ طاقت کا مظاہرہ کیا جائے گا اور اس غیر منصفانہ تقسیم کے خلاف احتجاج کیا جائے گا، اور جو مطالبات ہیں وہ اپنے رکھے جائیں گے حکومت کے سامنے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ حکومت نے اب کیا فیصلہ کیا ہے، کتنا اضافہ کر رہی ہے تنخواہوں میں، اس کے ساتھ ساتھ جو پینشن ہے پینشن کے اندر کتنا اضافہ کر رہی ہے وہ بھی آگے چل کے اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اب آپ یہ آفس میمورنڈم دیکھ لیں اور آپ خود اس میں جج کر سکتے ہیں کہ کتنا اضافہ اسپیشل الاؤنس مخصوص طبقے کے لیے، خاص لوگوں کے لیے کیا گیا ہے۔ اچھا، اچھی خبر یہ ہے کہ جی ایس ٹی 19% تنخواہ داروں پر مزید ٹیکس، یہ خبر آئی تھی لیکن تنخواہ دار افراد کے لیے انکم ٹیکس بڑھانے کا فیصلہ فی الحال پرائم منسٹر صاحب نے مؤخر کر دیا ہے، اور کسی قسم کا ٹیکس نہ لگانے کی یقین دہانی کرائی ہے، اور اسپیشلی جو ہے بجٹ میں پینشن پر ٹیکس نہیں لگے گا۔ وزیر خزانہ نے آئی ایم ایف کو راضی کر لیا ہے، یہ خبریں بھی چل رہی ہیں، اور پاکستانی حکام کا آئی ایم ایف سے جو ہے اس پہ کافی جو ہے وہ ڈسکشن چل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود سننے میں یہ آیا ہے، یہ خبر آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ ڈس ایگری کیا ہے اوور نیو انکم ٹیکس۔ بہرحال یہ معاملات ابھی چل رہے ہیں، آئی ایم ایف کا رعایت دینے سے انکار، متعدد تجاویز پر اختلاف، لیکن اب تک کن امور پر اتفاق نہ ہو سکا، تفصیلات آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ نیچے اس خبر میں آپ دیکھ سکتے ہیں
یہاں پہ یہ خبر سامنے آئی ہے کہ خاص طور پہ جو تنخواہ دار اور غیر تنخواہ دار طبقے پر انکم ٹیکس ریٹ پر پاکستان اور آئی ایم ایف میں اتفاق نہ ہو سکا، یہ ابھی تک اس پہ اتفاق نہیں ہو سکا، جبکہ زراعت اور ہیلتھ سیکٹر پر 18% سیلز ٹیکس پر بھی پاکستان نے جو ہے وہ اس پہ عدم اتفاق کا اظہار کیا ہے، اور ذرائع کے مطابق پاکستان کی طرف سے 1 لاکھ روپے ماہانہ پینشنرز پر ٹیکس لگانے پر بھی آمادگی کا اظہار کیا گیا ہے، جبکہ صوبائی اور وفاقی ٹیکسز میں ہم آہنگی کے لیے قومی ٹیکس اتھارٹی یا کونسل قائم کرنے پر بات چیت جاری ہے۔ اور وزارت خزانہ کے ذرائع کا بتانا ہے کہ ریل اسٹیٹ کے شعبے پر ٹیکس لگانے پر پیش رفت جاری ہے، اور اس پر آئی ایم ایف نے اگلے قرض پروگرام کی شرائط کو بجٹ کا حصہ بنا کر پارلیمنٹ سے منظوری کی شرط بھی عائد کر دی ہے۔ بہرحال باجوہ صاحب موجود ہیں اسلام آباد میں، اور آپ کے حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں، اور ہماری آپ لوگوں سے ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ لوگ بھی اس احتجاج کا حصہ بنیں، اسلام آباد کی طرف بڑھیں، اور گھر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اپنے حقوق کے لیے، اپنے رائٹ کے لیے، جس طرح کشمیر کے لوگوں نے اپنے رائٹس لیے، اسی طرح آپ بھی اپنے رائٹس کے لیے، اپنے حقوق کے لیے اسلام آباد کا لازمی رخ کریں۔ ناظرین، حکومت نے پینشن اصلاحات متعارف کروانے کو ریڈی ہو چکی ہے، اور بجٹ میں تنخواہ اور پینشن میں کتنے فیصد اضافہ زیر غور ہے، یہ بھی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں، وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ پینشن بوجھ نجات کے لیے اصلاحات، ریٹائرمنٹ عمر 65 سال کرنے کی تجویز زیر غور ہے، یہ وفاقی وزراء نے اس کا بھی اعلان کیا ہے، اس پہ ڈسکشن بھی جاری ہے، اور باقاعدہ طور پہ یہ بات تو فائنل ہو چکی ہے کہ اصلاحات نافذ کی جا رہی ہیں، 1-2 دن میں آپ کے سامنے ساری چیز کلیئر ہو جائے گی۔ بلوچستان حکومت کا نئی پینشن اسکیم متعارف کرانے کا فیصلہ، انہوں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے، اور ملازمین کو کتنی رقم ملے گی اس پینشن کے تحت، تو یہ چیزیں بھی جو ہیں اس پہ بھی ڈسکشن فائنل اس میں ہے، مرحلے میں ہے۔ تو انہوں نے بھی اب باقی وفاق کی طرح، اور جس طرح سے پنجاب کے اندر اور وفاق کے اندر اس کو نافذ کیا جا رہا ہے، تو بلوچستان حکومت بھی اسی طرح کی پینشن اسکیم لانے کے لیے تیار ہو چکی ہے، اور انہوں نے بھی اپنا ڈرافٹ فائنل کر لیا ہوا ہے۔ اب یہ 2 دن باقی ہیں، اور ان دنوں کے 2 دنوں کے اندر کل کے دن بجٹ کی بات کی جا رہی ہے، اور جیسے ہی بجٹ پیش ہو جائے گا وفاق کا تو ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اب یہاں پہ بار بار کومنٹ سیکشن کے اندر لوگ سوال کر رہے ہیں کہ تنخواہ اب فائنلی کتنی بڑھ رہی ہے، اور ان سوالات کے جواب آپ کو دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ پینشن کے بارے میں بھی کافی ہمارے پینشنر جو دوست ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ کتنی بڑھائی جا رہی ہے، تو اس سوال کا بھی ہم آپ سے جواب اس کا آپ کو جواب دیتے ہیں۔ وفاقی بجٹ 12 جون 4 بجے پیش ہوگا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 20 سے 25% اضافہ دینے کی تجویز ہے۔ کنوینس اور میڈیکل الاؤنس میں 100 سے 200% اضافہ دینے کی تجویز سامنے ہے۔ تو یہ 2 دنوں کے اندر یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنے آپ کو ریڈی رکھیں، اسلام آباد جانا پڑ سکتا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ، خوش رہیں۔